علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو پوشاک یعنی لباس کے متعلق ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جب انسان درندوں کی طرح پہاڑوں کی غاروں اور درختوں کے کھوکھلے تنوں میں رہا کرتا تھا اور جنگل کے پھل اور پھول کھا کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا، وہ اپنا تن ڈھانپنا تو جانتا ہی نہ تھا، اس لیے جس طرح خوراک کی تلاش میں دوسرے جانوروں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا، اسی طرح گرمی اور سردی کے اثر سے بچنے کے لیے اسے ملک کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانا پڑتا تھا۔ بہت مدت تک انسان اپنے جنگلی پڑوسیوں ہی کی طرح خوراک اور بچاؤ کی جگہ کی تلاش میں یوں ہی مارا مارا پھرتا رہا، مگر جب اس نے جنگلی درندوں کی زندگی ترک کر کے میدانوں میں آباد ہونا شروع کیا اور جنگل کے پھل پھول کی بجائے اسے اناج کی تلاش ہوئی، تو اسے اپنے بدن کو شدت کی گرمی اور کڑاکے کی سردی سے بچانے کے لیے تن ڈھانپنے کی ضرورت بھی محسوس ہوئی۔ چونکہ شروع میں انسان محنت اٹھائے بغیر اپنی ضرورت کی سب چیزیں حاصل کر لیتا تھا، اس لیے اسے تن ڈھانپنے کا خیال ہوا تو درختوں کے پتوں اور چھال کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز اسے دکھائی نہیں دی جس سے وہ اپنے بدن کو سردی کے اثر سے بچا سکے اور موسمی اثرات سے خود کو بچا سکے۔ انسان مدتوں درختوں کے پتے اور چھال پہنتا رہا، لیکن اب جنگل کی سبزیوں اور گھاس پات سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے مچھلی اور دوسرے جانوروں کا شکار کرنا سیکھ لیا، ان کا گوشت کھاتا اور ان کی کھال سے تن ڈھانپتا۔ جانوروں کی کھالیں جہاں شکل و صورت میں پتوں سے زیادہ دلکش تھیں، وہاں وہ زیادہ مضبوط اور گرم رکھنے میں بھی گھاس پھوس اور پتوں سے کہیں زیادہ بہتر تھیں۔ ناظرین کرام، انسان نے دھیرے دھیرے درختوں کے پتوں اور چھال کو اتار پھینکا اور شکار کیے ہوئے جانوروں کی کھالیں پہننے کا رواج عام ہو گیا۔ آج بھی برفانی ملکوں کے لوگ اپنے آپ کو بے پناہ سردی سے بچانے کے لیے لومڑی، شیر اور چیتے کی کھالیں پہنتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ جنگلی پرندوں کو پکڑ کر ان کے نرم نرم پر نوچ لیتے تھے اور ان سے بھی تن ڈھانپنے کی چیزیں تیار کر لیتے تھے۔ افریقہ اور امریکہ کے جنگلوں میں آج کل بھی ہزاروں ایسے وحشی نظر آتے ہیں جو تن پر جانوروں کی کھالیں اور سر پر پرندوں کے پروں سے بنی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ ناظرین کرام، زمانہ گزرتا گیا، اب انسان نے زمین میں ہل چلا کر اور بیج بو کر اناج پیدا کرنے کے طور طریقے معلوم کر لیے۔ اس نے روئی کا پودا بھی دریافت کر لیا، روئی کو کاٹ کر سوت بنایا گیا اور سوت سے جولاہے نے کپڑا بن دیا۔ ابتدا میں تو سخت محنت کے بعد ہاتھ سے کہیں اتنا سوت تیار کیا جاتا تھا جس سے گز پر کپڑا بنایا جا سکے، لیکن بعد میں جب انسان نے اپنی ضرورت کے لیے کلہاڑی اور تیچھا جیسے اوزار بنا لیے تو سوت کاٹنے کے لیے چرخہ جیسی سادہ مشین بھی بنا ڈالی اور اس کے ساتھ ہی کھڈی بھی بنائی جس پر جولاہے کپڑے بنتے تھے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے آج کے جدید دور کے انسان جو ملبوسات اور کپڑے پہنتے ہیں یہ جولاہوں کی ہی مرہون منت ہے، ورنہ وہ آج بھی گلیوں میں ننگے اور بے لباس پھر رہے ہوتے اور جنگلی جانوروں کی کھالوں کو بطور لباس استعمال کر رہے ہوتے۔ جو بڑی بڑی مشینیں آتی گئیں اور اس پرانے چرخے اور کھڈی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ معزز ناظرین کرام، جو بڑی بڑی مشینیں کام کرتی آج آپ کو مختلف فیکٹریوں میں دکھائی دیتی ہیں،
جو دھاگا اور کپڑا بنانے میں مصروف ہیں، یہ اسی پرانے چرخے اور کھڈی کی ترقی یافتہ صورتیں ہیں۔ اس کے بعد انسان نے سوچا کہ جس طرح روئی کاٹ کر سوت تیار کیا جاتا ہے، ایسے ہی جانوروں کی اون کو بھی کاٹ کر دھاگا تیار کرنا چاہیے۔ اس نے جانوروں کے جسم سے اون اتار کر اور کاٹ کر ایسے عمدہ اور گرم کپڑے بنائے جو کڑاکے کی سردی میں بھی جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ اور جو دنیا میں بھیڑوں اور اس قسم کے دوسرے اون دار جانوروں کے پالنے کا رواج ہو گیا اور لوگ ان سے اون حاصل کر کے گرم کپڑے بنانے لگے۔ اب لوگ پوشاک کو نہ صرف تن ڈھانپنے بلکہ سجاوٹ کے لیے بھی پہنتے ہیں، اور ہوتے ہوتے لباس دنیا بھر کے ملکوں میں اپنا قومی نشان بن گیا۔ اگرچہ دیکھنے میں یورپ والوں کا لباس ایک سا ہی نظر آتا ہے، لیکن ہر ملک کے لباس کی وضاحت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مشرق میں چین، جاپان اور کابل کے ہی باشندوں کے لباس میں نمایاں فرق نہیں، بلکہ پاکستان کے لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں کے خاص لباس ہی سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ ویڈیو کے آخر پر آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ نگہبان۔